اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه السلام: من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، کل ہم نے گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میرے ساتھ چلو. یہی دعوت جو امام حسین علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں، امام حسین نے سینکڑوں لوگوں کو دی تھی کربلا پہنچتے پہنچتے، لیکن یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں چل سکے. اور جن نے ایمان کا دعویٰ کیا، جو لوگوں نے امام سے قرابت داری اور امام سے نزدیکی کا دعویٰ کیا تھا، یہ لوگ جب امت مسلمہ میں سے چھنے تو آخر میں 72 کربلا پہنچے. سوال عزیزان گرامی یہ ہے کہ ہم تاریخ کو کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم تاریخ اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ ہم تاریخ سے درس لیں، عبرت لیں، اور اس عبرت کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں تاکہ تاریخ دہرائے نہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ سے درس نہیں لیتے تو تاریخ دہراتی ہے، آپ خود وہی تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں کیونکہ آپ نے تاریخ سے درس نہیں لیا. ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کیا فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں جڑ سکے، اور کہیں خدا نہ کرے وہی فیکٹرز میرے اندر بھی تو موجود نہیں ہیں. کیونکہ اگر میرے اندر خدا نہ کرے وہی فیکٹرز موجود ہیں تو جیسا کاز ہوگا ویسا ایفیکٹ ہوگا، یعنی جیسا علت ہوگا ویسے ہی معلول ہوگا. مثال کے طور پر اگر بال کو آپ دیوار پہ پھینکیں گے تو اگر 1000 سال پہلے بھی اگر آپ نے بال کو دیوار پہ پھینکا تھا تو 1000 سال پہلے کیا ہوتا؟ بال دیوار پہ لگ کے ریٹرن آ جاتا ہے نا، کیونکہ 1000 سال گزر گئے ہیں. اب جو ہے فرق ہو گیا؟ نہیں ہو گیا، نہیں ہوا نا، کیونکہ قانون جو ہے وہ ایک ہی قانون ہے. قانون کیا ہے؟ کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون ہے کہ اگر آپ کو ایفیکٹ کو بدلنا ہے تو آپ کو کاز کو بدلنا پڑے گا. اگر آپ اثر بدلنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو بدلنا پڑے گا جن چیزوں کی وجہ سے وہ اثر ہوتا ہے. ایک سادی مثال دوں میں تاکہ واضح ایزیلی سمجھ میں آئے. آپ مثال کے طور پر چائے بنا رہے تھے، چائے بنانے کے ٹائم آپ نے شکر کے بدلے نمک ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ چائے کشمیری بن جائے گی نا، ایسے ہی ہوگا نا. اگر اگلی بار آپ چائے کشمیری نہیں بنانا چاہتے ہیں، میٹھی چائے بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو پہلے سے عبرت لینی ہوگی کہ میں نے پہلے کیا غلط کیا تھا، چائے میں شکر کے بدلے نمک ڈالا تھا، اب مجھے نمک کے بدلے شکر ڈالنا ہوگا. جب تک میں اس پروسیس کو نہیں بدلوں گا، جب تک اثر نہیں بدلے گا.
یعنی وہ مشکل جو امام کے زمانے میں رہنے والے لوگوں نے کی تھی، اگر وہی مشکل میرے اندر بھی موجود ہے تو اثر وہی ہوگا جو اس زمانے میں رہنے والے لوگوں کا امام کے ساتھ اور ان کا ہوا تھا۔ اگر ہم اسے بدلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خود کو بدلیں۔ کہتے ہیں انگلش میں if you always do what you have always done you'll always get what you have always got۔ اگر آپ ہمیشہ وہی کرتے آئیں گے جو ہمیشہ کرتے رہے، آپ کو ہمیشہ وہی نتیجہ ملے گا جو ہمیشہ ملتا رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نتیجے کو بدلنے کے لیے تو آپ کو اپنے عمل کو بدلنا پڑے گا۔ پس عزیزان گرامی، ہم تاریخ کربلا، امام حسین، واقعات، قصے، قرآن کی تاریخ اس لیے نہیں پڑھتے تاکہ ہمیں تاریخ پتہ چل جائے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ تاریخ سے درس لیں۔ ایک اور چیز خصوصاً جوانوں کے لیے کہ معلومات سے، انفارمیشن سے انسان نہیں بدلتا۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ میری معلومات زیادہ ہو جائے گی تو میں بدل جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ معلومات پر عمل کرنے سے انسان بدلتا ہے۔ میری معلومات بڑھتی رہے اور میرا عمل کا لیول جو ہے وہ اتنا ہی رہے جتنا پہلے ہے یا کم ہو جائے، تو یہ معلومات خود میرے لیے اذیت کنندے ہوگی۔ معلومات سے نہیں، اس پر عمل کرنے سے، معرفت سے ہوتا ہے۔ بس یہاں تک آپ کے سامنے یہ عرض کیا عزیزان گرامی کہ ہم کل یہ دیکھ رہے تھے کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ چلے، لیکن چلنے کے بعد ایک مرحلے کے بعد انہوں نے امام کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ ان کے اندر بذل نہیں تھا۔ بذل یعنی وہ کوالٹی جہاں پر آپ دین میں آئے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خود کو خدا کی راہ میں، امام کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہو۔ آپ دین میں لینے کے لیے نہیں آئے ہو، دین میں قربان ہونے کے لیے آئے ہو۔ ان کے اندر یہ کوالٹی نہیں تھی۔ ان کے اندر کوالٹی کیا تھی کہ امام کو خط لکھا تھا کوفہ سے، اور خط لکھ کے امام کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کھیت ہرے بھرے ہیں، پھل کاٹنے کا ٹائم آ گیا ہے، موسم آ گیا ہے، آؤ۔ امام کو کیوں بلا رہے تھے؟ پھل کھانے کے لیے، قربانی دینے کے لیے نہیں۔ جب قربانی دینے کی بات آئی تو سب لوگوں نے امام کو چھوڑ دیا۔ کل ایک بات عرض ہوئی تھی عزیزان گرامی، اس کو میں واضح کر دوں۔ جو انسان اپنے محبوب کو پہچاننے لگتا ہے، جو محبوب حقیقی ہے، خدا ہے، وہ انسان جب اس اپنے محبوب کے لیے کوئی چیز قربان کرتا ہے تو وہ قربانی میں اسے لذت کا احساس ہوتا ہے۔ کل یہ عرض کیا تھا، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر کی منزلیں ہیں۔ جو صبر کی بالاترین منزل ہے وہ کیا ہے کہ انسان پر جب مشکلیں آتی ہیں تو انسان مشکلوں کے ذریعے سے لذت کو محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیں، توجہ کیجئے، جب ایک شخص ایک بچے کو لیتا ہے اور بچے کو اوپر اڑاتا ہے، کہتے ہیں کہ اڑانا نہیں چاہیے سائنٹیفکلی، لیکن مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں میں، بچے کو اوپر اڑاتا ہے۔ جب بچہ اوپر جاتا ہے تو بچے کو ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اوپر چلا گیا۔ لیکن بچہ نیچے دیکھتا ہے تو اسے اپنے باپ کی آغوش نظر آتی ہے۔ جب اسے اپنے باپ کی آغوش نظر آتی ہے تو وہی بچہ جو ڈر رہا تھا وہ مسکراتے مسکراتے نیچے آتا ہے۔ تو جب انسان مشکل کو دیکھتا ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اب میری طرف توجہ کیجئے عزیزان گرامی، جب انسان مشکل کو دیکھتا ہے اور مشکل جب اس کی آتی ہے سامنے، لیکن مشکل دیکھتا ہے لیکن وہ مشکل کشا کو نہیں دیکھتا تو گھبرانے لگتا ہے۔ وہ گھبرانے لگتا ہے۔ جب انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ خدا تو ہے، یہ مشکل تو نے بھیجی ہے، تو امتحان لے رہا ہے، تو موجود ہے، تو دیکھ رہا ہے،
تیری آغوش پھیلی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی میں خود سے محبت نہیں کرتا۔ اگر یہ محسوس ہو جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اس مشکل کو انجوائے کرتا ہے۔ اب میں ایک سوال یہاں پر کرتا ہوں، جب حضرت زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے کربلا میں خدا کے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، تو کیا جمال خدا کا تھا کربلا میں؟ کبھی سوچا کیا جمال تھا خدا کا کربلا میں؟ کربلا میں تو قربانیاں ہیں، خون دینا ہے، جان دینا ہے، جمال کیا ہے؟ حضرت زینب کہہ رہی ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ بس عزیزان گرامی، قرآن مجید میں کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن کل ایک بات ہوئی تھی تو میں اس کو مکمل کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں، پھر میں بات آگے بڑھاؤں گا تاکہ چیز واضح ہو جائے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں، کہ میں نے کل شب عاشور میں نے کہا کہ اسے لذت محسوس کر رہے تھے اصحاب کربلا، شاید لوگوں کے لیے واضح نہیں تھا، اس لیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجئے، ما رأیت الا جمیلا کیا ہے؟ خدا کے جمال کے سوا حضرت زینب کہتی میں نے کچھ نہیں دیکھا، جبکہ ظاہر طور پر اگر آپ دیکھیں، مادی نگاہوں سے دیکھیں تو کیا ایک صحرا ہے، 72 لوگوں کو ایک فوج آئی اس نے قتل کر دیا بے رحمی سے، اس میں کیا جمال ہے؟ لیکن جمال کیا ہے؟ توجہ کیجئے، قرآن میں خدا کہتا ہے کہ کچھ مومنین ایسے ہیں جو اپنی نفسوں کو خدا کو بیچتے ہیں، کچھ مومنین ایسے بیع کرتے ہیں، خدا سے سودا کرتے ہیں، خدا ان کی نفسوں کا خریدار ہوتا ہے، اور جب خدا ان کی نفسوں کو خریدتا ہے تو بدلے میں انہیں جنت کو عطا کرتا ہے۔ ایک عام انسان کربلا میں جب دیکھ رہا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ امام حسین کربلا میں تنہا کھڑے ہیں، لیکن روحانی نظر سے اگر کوئی دیکھے تو اسے نظر آئے گا کہ انسانوں کے درمیان جو سب سے عظیم نفس ہے، یعنی اس سے عظیم کوئی نفس انسانوں کے درمیان موجود نہیں ہے، وہ نفس کا سودا کربلا میں ہو رہا۔ ایک ایسا سودا کربلا میں ہو رہا ہے جہاں پر خریدار وہ ہے جو غنی مطلق ہے، جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اس کے سامنے ایک ایسا بندہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کا محبوب بول رہا ہے، اور کربلا لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کا بہترین صحنہ ہے، جہاں پر روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی مولا کا وقت شہادت نزدیک آتا جا رہا تھا تو چہرہ سرخرو ہوتا چلا جا رہا۔ کس چیز کی یہ، کس چیز سے مولا کا چہرہ سرخرو ہو؟ عشق ملاقات خدا، عشق لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی۔ توجہ کیجئے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ شمر کو لگ رہا ہے وہ گلا کاٹ رہا ہے، وہاں سے خدا آواز دے رہا ہے ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ تو آ جا میرے پاس۔ یہاں سے آواز کیا آ رہی ہے؟ رضن بقضاء، تسلیما لامرک۔ یہ محبت دیکھیں، یہاں پر حسین سب کچھ دینے کے بعد خدا سے کہہ رہے ہیں خدا تو راضی ہے، تیرے امر کے سامنے میں تسلیم ہوں۔ وہاں سے خدا کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک، آ جا میرے بندے، میرے پاس پلٹ آ۔
یہ جمال خدا ہے. خدا خریدار ہے. حسین اپنی نفس کو خدا کے سامنے بیچ کے خدا کی مرضی کو خرید رہا ہے. عزیزان گرامی، جمال یعنی کیا؟ جمال یعنی یہ کہ یہ صحنے کو حضرت زینب دیکھ رہی ہیں. حضرت زینب دیکھ رہی ہیں کہ شمر ایک کربلا کے ایک میدان میں امام حسین کو اس طریقے سے قتل کر رہا ہے، اور اس وقت حسین تنہا ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ کروڑوں آ کے حسین کی آواز پہ لبیک کہیں گے. حسین زینب کبریٰ اس آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں جمال خدا، کہ خدا جس نے یہ کیا کہ خدا کا ذکر زندہ رکھا، خدا اس کے ذکر کو زندہ رکھے گا. یہ جمال خدا ہے کربلا میں. مصائب اپنی جگہ ہیں. مصائب کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ کربلا میں ہم مصائب پہ غم نہ منائیں. یہ جو بے وقوف کہتے ہیں کہ ہم روتے نہیں اور غم نہیں کرتے ہیں کیونکہ حسین شہید ہو گئے، تو کیا اگر ان کا والد بھی اس طریقے سے بے دردی سے مار دیا جاتا تو یہ روتے نہیں؟ کہ اپنے والد سے زیادہ محبت کرتے ہیں حسین ابن علی سے؟ چلیں حسین پر نہ روتے تو چوتھے امام نے کیا کہا؟ جو چوتھے امام سے بھی یہی سوال ہوا تھا، شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہا نبی زادیوں کا بازار میں بدون چادر کا آنا یہ بھی ہماری میراث ہے. عزیزان گرامی، کربلا کون سی جگہ ہے؟ کربلا لقاء اللہ کی جگہ ہے، اللہ سے ملاقات کی جگہ ہے. یہاں ہر شخص بے چین ہے. کس لیے؟ خدا سے ملاقات کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے. آپ سوچیں، زہیر ابن قین کل تک کون تھا؟ عثمانی تھا، لیکن جب زہیر ابن قین پلٹے کربلا میں تو کیا ہوا؟ جب شمر نے کہا کہ ابھی تجھے موت کی گھاٹ اتارتا ہوں، تو زہیر پلٹ کے کہتے ہیں تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ موت وسیلہ ہے مجھے رسول خدا مولا علی و حضرت زہرا کی زیارت کے لیے. عزیزان گرامی، موت کے دو تصور. امام نے کیا کہا تھا؟ کل اس حدیث کو وصل کر دوں تاکہ بات کو میں آگے لے کے چلوں. پہلی چیز امام نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ چلے جو بذل کر سکتا ہو. بذل یعنی کیا؟ جو قربان کر سکتا ہو. محجتہ، اپنے دل میں آخری قطرے خون کو میری راہ میں قربان کر سکتا ہے، وہ میرے ساتھ چلے. پہلی چیز. دوسری چیز امام نے کیا کہا تھا؟ جو لقاء اللہ کے لیے تیار ہو. اپنی نفس کو جس نے تیار کیا ہے موطنن لقاء اللہ علی نفسہ، اپنی نفس کو خدا کے سامنے پیش کرنے کے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خوب توجہ کیجیے. یعنی کربلا میں حضرت قاسم سے پوچھا گیا موت کیا ہے؟ تو کہا اہلا من العسل، میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. دوسرے صحابی سے پوچھا گیا، حضرت زینب نے کہا کہ اپنے ساتھیوں کی وفاداری پر بھروسہ تو ہے؟ تو یہ تلواروں کو گردن پہ لے کے کھڑے تھے. کہا ابھی حکم دو، ابھی گردن جدا کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ موت کو لے کے یہ عاشقانہ ویوہار کیا ہے؟ یہ عاشقانہ اپروچ کیا ہے موت کو لے کے؟ کیوں موت ایسی ہے ان کے لیے؟ امام نے کیا کہا؟ میرے ساتھ وہ چلے جو نفس کے لیے وطن حقیقی اپنا خدا کو مانتا ہو. موت کو صحیح سے سمجھنا کربلا والے ہمیں سکھائیں گے کہ موت کیا ہے. توجہ کیجئے گا. کیوں قاسم کہہ رہے میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے؟ کیوں دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 70 بار جلا دیا جائے، راکھ بنا دی جائے، آسمان میں اڑا دیا جائے، پھر جمع کیا جائے، پھر بھی ہم حسین پہ قربان ہو جائیں گے؟ کیوں؟ کچھ تو ایسی چیز ہے موت کے بارے میں جو وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے. کیوں مائیں رات بھر بچوں کو تیار کر رہی ہیں کل تمہیں قربان ہونا ہے؟
کیوں حضرت عباس چاروں بھائیوں کو جمع کرتے ہیں؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم شہادت کی منزل پر پہنچو اور سعادت کو حاصل کرو. میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری شہادت کو. کیوں شہدائے کربلا ایک دوسرے کو موت کے لیے رغبت دلا رہے ہیں؟ توجہ کیجیے. موت کو دیکھنے کے دو تصور ہیں. ایک تصور میں موت خوفناک اور ڈراؤنی ہے، اور ایک تصور میں موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. توجہ کیجیے. موت کیا ہے؟ اگر ہم نے سمجھا موت خاتمے کا نام ہے، موت ختم ہو جانے کا نام ہے، تو ہر انسان کو ختم ہونا اچھا نہیں لگتا. ختم ہونا اچھا نہیں لگتا. اس لیے اگر انسان یہ تصور کرے کہ موت یعنی ختم ہونے کا نام ہے تو انسان موت سے ڈرے گا. لیکن ہم موت کا وہ تصور نہیں رکھتے کہ موت یعنی خاتمے کا نام نہیں ہے. میں ایک منزل سے آپ کو لے کے جاؤں گا آہستہ آہستہ، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں. خدا نے انسان کو خلق کیا، تو جب انسان کو خدا نے خلق کیا تو انسان کو خدا نے مرنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے. انسان کو اس لیے خلق کیا ہے کہ انسان ہمیشہ باقی رہے گا. انسان ہمیشہ باقی رہے گا، انسان ختم نہیں ہوگا. عرفا کہتے ہیں ماں کے ہستیم کے ہستیم کے ہستیم، ہم لوگ ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں. توجہ کیجیے. میں نے آپ کو اگر ایک ووڈن پلینک دوں، آپ کو ایک لکڑے کا ٹکڑا دوں، اور میں کہوں کہ لکڑے کے ٹکڑے کو نابود کر دو، تو آپ لکڑے کے ٹکڑے کو نابود کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، دو جواب ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. خوب. لکڑے کے ٹکڑے کو، اتنا بڑا ٹکڑا ہے، کیسے نابود کریں گے؟ آپ اسے آگ لگا دیں گے، ہے نا؟ جب توجہ کیجیے گا، جب آپ نے لکڑے کے ٹکڑے کو آگ لگائی تو یہ ختم ہوا یا تبدیل ہوا؟ ختم ہوا یا تبدیل ہوا؟ راکھ بن گئی نا، دھواں بن گیا نا، ختم نہیں ہوا. خدا نے انسان کو اتنا اختیار بھی نہیں دیا ہے کہ جو شے خدا نے خلق کر دی ہے انسان اسے نابود کر دے. خلق کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے. سائنس دو شے کو ملا کے کوئی تیسری شے بنا سکتی ہے، لیکن شے خود سے نہیں بنا سکتی. شے خود سے خالق بناتا ہے. توجہ کیجئے کہ کائنات میں جب خدا کہتا ہے کہ میں نے چیزوں کو خلق کیا ہے، یعنی خدا نے کن فیکون کی منزل پہ خلق کیا ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے ذہنوں میں بھی ایک خوبصورت سا بنگلہ بنا لیں. سمندر کنارے ہو، ہوائیں بھی چل رہی ہوں، اس کے اندر ٹاپ فلور پہ ایک سٹنگ ایریا بھی ہو جہاں پر جھولا بھی لگا ہو، خوبصورت سا ہال بھی ہو، کچن بھی ہو، سب بنا لیا آپ نے. کتنی دیر لگی؟ سیمنٹ خریدا تھا پہلے؟ زمین خریدی تھی؟ نہیں نا. توجہ کیجئے، کن فکون یہ ہے، تم ارادہ کرو اور وہ ہو جائے. اس دنیا میں خدا نے ہمیں تصور تک اختیار دیا ہے. اس دنیا میں خدا نے کہا کہ جب آؤ گے جو چاہو گے وہ خود ہو جائے گا. یہ پوری کائنات خدا کے لیے ویسی ہے جیسے کہ میں نے تصور میں ایک بنگلہ بنا لیا، لمحے بھر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. واضح ہے؟ خدا نے خلق کیا ہے
ہم اس کی مخلوق ہیں. خدا نے خلق کیا ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں جس نے ہمیں خلق کیا ہے. ایک اور مثال دوں. اہل بیت سے محبت کا مزہ ہی یہ ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح سے سمجھنے لگتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو صحیح سے سمجھایا ہے. خدا نے ہمیں خلق کیا ہے, اس سے دو مراد ہیں. ایک یہ کہ آپ کے یہاں تو گھڑی نہیں لگی ہوئی ہے, تو پتہ نہیں ہے کہ ٹائم کتنا ہوا, اور انشاءاللہ کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر گھڑی لگی ہے, گھڑی کو ایک انجینئر نے بنایا ہے نا, اور گھڑی خلق ہو گئی, کریٹ ہو گئی, اور گھڑی لگی ہوئی ہے. اب وہ انجینئر مر گیا, جس نے گھڑی بنایا تھا وہ انجینئر مر گیا, تو یہ گھڑی زندہ رہے گی یا مر جائے گی؟ گھڑی زندہ رہے گی. یعنی یہ وہ کریشن ہے جو ون ٹائم تو کریٹ ہوئی ہے, لیکن وابستہ اپنے خالق سے نہیں ہے, اپنے وجود کے لیے اپنے خالق سے کنیکٹڈ نہیں ہیں. توجہ کیجئے. لیکن اگر ہم ادھر بیٹھے ہیں اور اگر سورج کی روشنی وہاں سے آئے, سورج کی روشنی وہاں سے آئے اور چھوٹی سی کرن ایک دیوار سے کے سوراخ سے کونے میں یہاں تک آئے, اتنی چھوٹی سی, یہ کرن کس کا حصہ ہے؟ یہ کرن کس کی خلقت ہے؟ کس کا ایفیکٹ ہے؟ سورج کا. جو سورج سے لگی ہوئی روشنی ہے وہ کس کی کریشن, وہ کس کی اثر ہے, کس کا ایفیکٹ ہے؟ وہ بھی سورج کی. اب تصور کیجئے کہ اگر میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ یہ روشنی ہو لیکن سورج نہ ہو, یہ تصور کر سکتا ہوں کہ یہ روشنی ہو لیکن سورج نہ ہو, پاسبل ہے؟ نہیں. ہمارا خدا سے رشتہ ایسا ہے, وہ حی ہے, وہ زندہ ہے, اس لیے میں زندہ ہوں, بالکل وہ سورج کی طرح. میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں اس لیے کیونکہ وہ قادر ہے, اس نے مجھے قدرت دی ہے. میں بول رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے قوت سخن دی ہے. یعنی لمحہ بے لمحہ بالکل اس کرن کی طرح میں اپنے وجود کے لمحہ بہ لمحہ میں اس سورج کی طرح اپنے خدا سے کنٹینیوسلی کنیکٹڈ ہوں. میں اپنے خدا سے اس طریقے سے وابستہ ہوں, اس گھڑی کی طرح نہیں, اس سورج اور کرن کی طرح. توجہ کیجیے. خوب, میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو؟ میں ایک حیات ہوں, میں ایک خلقت ہوں. اس خلقت کو موت آنی ہے. پہلے خلقت سمجھیں. میں نہ خود سے بنا ہوں, میں خود سے نہیں بنا, مجھے کسی نے بنایا ہے, مجھے کسی نے بنایا ہے, کوئی میرا کریٹر ہے, اور ایسا کریٹر ہے کہ میں اس کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ کنیکٹڈ ہوں. کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر میرے اور میرے خدا کے بیچ میں کنیکشن ٹوٹا. اس لیے اسلام میں ہر فعل ہمارا عبادت ہو سکتا ہے, ہر فعل. حتیٰ ایک شوہر اور بیوی جو پرائیویٹ مومنٹس ہوتے ہیں, ان کے روایت میں ہے کہ اگر وہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے سے نزدیک آئیں اور جب دور ہو جائیں تو خدا اس طریقے سے گناہوں کو بخش دیتا ہے جس طریقے سے جھاڑ سے پتے جو ہیں جھڑ جاتے ہیں. کیوں؟ بیکاز میں خدا سے لمحے بے لمحہ کنیکٹڈ ہوں. جب تک میں اس کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہوں وہ عبادت ہے, میں اس سے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہوں. پس عزیزان گرامی, ایک چیز میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی, خلقت, یعنی وہ محسوس کرنا کہ انسان لمحہ بے لمحہ خدا کے وجود کے ساتھ ہے.
ایک طرف موسیٰ ہیں، میں انشاءاللہ آؤں گا موت پہ پلٹ کے، لیکن اس پوائنٹ کو محسوس کر، ایک طرف موسیٰ ہیں اور موسیٰ کے مقابلے میں ایک بڑا فرعون کا لشکر پیچھے ہے. موسیٰ کے سامنے دریائے نیل ہے، موسیٰ کے سامنے دریائے نیل ہے، پیچھے لشکر ہے. اگر موسیٰ کو خدا نظر نہ آتے، معیت خدا نظر نہ آتی، قرآن میں کہ ان کے ساتھیوں نے کہا ہم پھنس گئے، موسیٰ نے کہا نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ انسان کے وجود میں اگر یہ اگر آ جائے کہ میرا خدا میرے ساتھ لمحہ بہ لمحہ ہے، اور میں جتنی اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، تو انسان کی زندگی میں ہر مشکل میں وہ سکون آئے گا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ خدا میرے ساتھ. توجہ کیجئے، حیات میری خدا کے ساتھ وابستہ ہے، خدا سے جدا میری کوئی حیات نہیں ہے. دوسری چیز، ہم کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. کیا کہتے ہیں؟ کل نفس، قرآن میں آیت ہے، ہر شے، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. ہم سب کو جنت جانا ہے. جنت کس کو جانا ہے؟ سب کو جانا ہے. مرنا کس کو ہے؟ مرنا کسی کو نہیں ہے، جنت سب کو جانا ہے. بغیر مرے جنت نہیں جا سکتے. ایک بار ایک شخص تھا، وہ اس نے ہمارے جیسے کسی کی مجلس سن لی، اور اس کے بعد اسے لگا کہ شہادت بہت اچھی چیز ہے اور مجھے شہید ہونا چاہیے. تو ایک مولانا کے پاس گیا، مولانا کو بولا مولانا مجھے شہید ہونے کا بڑا شوق ہے، لیکن میں نے سنا ہو کہ جب شہید ہوتے ہیں تو ان لوگ سچ مچ میں مار ڈالتے ہیں. تو شہید ہونے کا تو شوق ہے لیکن مرنے کا شوق نہیں ہے. توجہ کیجئے، ہم کیا کہتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے. آیت اللہ جواد آملی یہاں پر ایک خوبصورت بات پیش کرتے ہیں. توجہ کیجئے کہ اگر میرے سامنے ایک گلاس شربت لایا جائے اور میں اس شربت کو چکھوں، اس شربت کو پیوں، میں نے اس شربت کو پیا، تو شربت میرے میں محو ہوا یا میں شربت میں محو ہوا؟ شربت میں نے پیا تو شربت میرے میں محو ہو گیا یا میں شربت میں محو ہو گیا؟ نفس موت کا مزہ چکھے گی، یعنی میں موت کو چکھوں گا، انجوائے کروں گا، یعنی موت میری نفس میں محو ہو جائے گی، میں موت میں محو نہیں ہوں گا. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھے گی نفس. یعنی موت افضل ہوئی یا نفس؟ نفس شربت کی طرح موت کا مزہ چکھے گی. واضح یہاں تک؟ یعنی نفس موت سے بڑی چیز ہے. موت یعنی تبدیل ہو جانا. وڈ کیا ہو گیا؟ وہ لکڑے کا ٹکڑا کیا ہو گیا؟ راکھ بن گئی، ختم نہیں ہوئی. لکڑا راکھ میں تبدیل ہو گیا، یا دوسرے الفاظ میں کہیں گے لکڑے کا انتقال ہو گیا. لکڑا انتقال کر گیا، ٹرانسفر ہو گیا. موت یعنی یہ انسان کو خدا نے جسم اور روح کے ساتھ پیدا کیا، جسم اور روح کے ساتھ پیدا کیا. کہا دیکھو یہ جسم اس دنیا کے لیے ہے، ختم ہو جائے گا، روح ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی.
موت کیا ہے؟ جسم کے خاتمے کا نام اور روح کو اپنی حقیقی منزل تک پہنچانے کا نام. جسم کی محدودیت کو ختم کرنے کا نام موت ہے. نفس میں قوت و قدرت جسم سے زیادہ ہے. آپ آنکھیں بند کریں سارے اور یہ تصور کریں آپ کربلا میں انشاءاللہ روضے امام حسین علیہ السلام میں موجود ہیں. پہنچ گئے، ٹکٹ لیا، ویزا لیا، پہنچ گئے نا. جسم ہمارا محدود کرتا ہے ہمیں. موت یعنی اس جسم سے آزادی اور وہ نفس کو حقیقی معشوق تک پہنچانا. یعنی وہ نفس جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے، اس کو اپنے حقیقی منزل تک پہنچانے کا نام موت ہے، جہاں پر ہمیشہ ہم باقی رہیں. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، کربلا والے موت سے محبت اس لیے کر رہے تھے کیونکہ جانتے تھے موت بقا کا نام ہے، خاتمے کا نام نہیں ہے. انہیں لگ رہا تھا مار کے ختم کر رہے ہیں، خدا جانتا تھا کہ حسین کے قتل کے بعد حسین کو زندگی عطا. بس اگر جو موت سمجھے وہ موت کو انجوائے کرے گا. کیوں؟ ارباب اعزاز توجہ کیجئے گا، موت سے محبت کرنا ہے. قرآن میں یہودیوں کے لیے کیا کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو موت سے محبت کرو. توجہ. بس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ موت کیا ہے؟ موت جسم کا خاتمہ اور نفس جسے ہمیشہ باقی رہنا ہے، اس کا حقیقی خدا سے لقاء اللہ، اس ملاقات کا نام. انسان اگر موت کو سمجھے تو کہے گا اہلا من الاصل. کربلا والے سمجھتے تھے، اس لیے اہلا من الاصل. ایک مثال دے دوں آپ کو چیزوں کو واضح کرنے. خدا نے قرآن میں کہا کہ تم آؤ جنت میں، اور جنت میں تم جو چاہو گے وہاں پیش ہو جائے گا، نہریں ہوں گی. سب سے بڑی بات اہل بیت کا حضور ہوگا. ہم تو جنت جا ہی اسی لیے رہے ہیں کیونکہ اہل بیت کی ہمراہی چاہتے ہیں. جنت میں اس سے بڑی کیا چیز ہے ہمارے لیے؟ ایک روایت ہے، یاد آ گئی آپ کے سامنے پڑھ دوں، کہ کہتے ہیں جنت کا ایک صحنہ ہے قیامت، روز قیامت. امام حسین علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوں گے اور امام کے اطراف میں ان کے چاہنے والے بہت کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہوں گے، اور امام گفتگو کر رہے ہوں گے اور سب سن رہے ہوں گے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم وہاں پر امام کے ساتھ موجود ہوں. کہتے ہیں وہاں پہ جنت میں اعلان ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو روایت میں لکھا ہے کہ جتنے امام کے چاہنے والے ہیں کوئی بھی اپنے سر کو نیچے سے اوپر نہیں اٹھائے گا. یعنی امام کی باتوں میں اتنا مشغول ہوں گے کہ یہ اعلان ہو گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن یہ کوئی بھی اپنا سر اوپر نہیں اٹھائیں گے. اتنا امام کی بات میں مدہوش ہوں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جنت وہی ہے جہاں حسین ہے. حسین کی ہمراہی سے بڑی جنت کون سی ہے؟ پس عزیزان گرامی توجہ کیجئے، موت کو سمجھنا اگر ہم سمجھ پائیں، خدا وہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ میں بلا رہا ہوں، یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا. سب سے زیادہ خدا کہتا ہے جنتی میری جنت ہوگی، میں رہوں گا، میرے رسول اور آل رسول وہاں ہوں گے. وہاں خدا بلا رہا ہے لیکن ہم وہاں جانے میں انٹرسٹڈ نہیں. توجہ کیجیے. ایک مثال کے ذریعے سے آیت اللہ جواد آمولی نے غالباً یہ مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو ماں کے شکم میں اس کی ایک زندگی ہوتی ہے. شکم میں اس کی ایک زندگی ہوتی ہے. وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، حتیٰ ماں کے ساتھ کھیلتا ہے، کک مارتا ہے. اس کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے.
ماں کے ساتھ اس کی ایک زندگی ہوتی ہے. جب اسی بچے کو کوئی کہے گا کہ دیکھو وہ دنیا جس دنیا میں تم رہ رہے ہو وہ تاریک دنیا ہے, وہاں اندھیرا ہے, اس دنیا میں آؤ یہاں نور ہے, یہاں چاند ستارے ہیں, سورج ہیں, دریا ہے, سمندر ہے, پہاڑ ہیں, خوبصورتی ہے, ہریالی ہے, تم آ کے تو دیکھو. وہ بچہ کیونکہ اس کی غذا وہیں ہے, اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا وہیں ہے, تو وہ بچے کے لیے سب سے بہترین دنیا کون سی ہے؟ ماں کی شکم. ماں کا شکم اس کے لیے سب سے بہترین دنیا ہے. جب اس بچے کو آپ کہتے ہیں کہ اس ماں کو, اس شکم کو چھوڑ تو اس دنیا میں آ, تو بچے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دنیا سے بہتر بھی کوئی اور دنیا ہو سکتی ہے, کیونکہ اس بچے کے لیے یہ دنیا ہے, یہ دنیا کے باہر وہ نہیں دیکھ سکتا. آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں ہم سب اس دنیا کے پیٹ میں بچے ہیں. خدا کہتا ہے یہ دنیا چھوڑو, اس دنیا میں آؤ جسے جنت کہتے ہیں. اچھا, یہ بچے کو جب ماں کے شکم سے نکالا جاتا ہے تو ایک ناف ہوتی ہے جو ماں اور بچے کے بیچ میں ایک کنیکشن ہوتی ہے. یہ ناف جو ہے اگر باقی رہ جائے تو بچہ مر جائے گا. یہ ناف اگر باقی رہ جائے تو یہ بچہ مر جائے گا. موت یہی ہے, موت یہی ہے. خدا اس پست دنیا سے اس عالی مقام تک پہنچانا چاہتا ہے. جب بچے کو کہا جاتا ہے آؤ تو بچہ روتا ہے, آتا نہیں. کیوں روتا ہے؟ کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہی دنیا ہے, اس سے بہتر کوئی دنیا نہیں ہے. اور جب تک یہ اس کی ناف باقی رہے گی تب تک وہ اس دنیا سے اس دنیا میں آ نہیں سکتا. ہمیں خدا اس دنیا سے اس دنیا میں بلاتا ہے. یہی ناف دنیا سے محبت کی ہمیں یہاں کھینچ رہی ہوتی ہے اور خدا کمال کی منزل کو وہاں بلا رہا ہوتا ہے. ہم بیچ میں رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں جانے کو تیار نہیں. موت یہ ہے جسے سمجھ میں آ جائے, جسے سمجھ میں آ جائے کہ موت کیا ہے, وہ کیوں ڈرے گا موت سے؟ کیوں ڈرے گا موت سے جب اپنے محبوب کے پاس جانا ہے؟ ایک عارف سے پوچھا گیا تو عارف نے کہا ماں کے ہستیم کے ہستیم کے ہستیم, ہم تو ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے, ہمیشہ ہوں گے, کبھی ختم نہیں ہوں گے. بس عزیزان گرامی یہاں پر سخت منزل ہے, ہمیں ہمیشہ باقی رہنا ہے. مومن کے لیے کہا گیا موت کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے کہ کوئی پھول کو سونگھتا ہو. مومن کے لیے موت اتنی آسان ہے. یعنی کیا؟ یعنی مومن نے اگر اس ناف کو کاٹ دیا ہو, اس دنیا سے محبت کی ناف کو کاٹ دیا ہو, تو مومن کے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. لیکن اگر وہ ناف ہے تو کہا گیا کہ موت ایسی ہوتی ہے جیسے لوہے کی کوئی چادر کسی کے اوپر ڈالے, کپڑے کے اوپر, اور اسے کھینچے تو کس طریقے سے وہ پارا پارا ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے انسان کی نفس درد سے پارا پارا ہو جاتا ہے. کیوں؟ سمپل جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ زنجیریں ہمیں دنیا کی طرف کھینچتی ہیں, خدا اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. جتنی یہ زنجیریں ڈھیلی ہوں گی اتنی موت آسان ہوگی, جتنی یہ زنجیریں سخت ہوں گی اتنی موت سخت ہوگی. مومن وہ ہے
جس کے پاس دنیا کی ہر شے موجود ہو لیکن وہ شے کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ نہیں ہوتا. چھوٹ گئی ٹوٹ گئی. چیز ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، محتاج ہے نہیں، لیکن اٹیچمنٹ نہیں ہے. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا میرے ساتھ وہ چل سکتا ہے جو لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات، اور موطنن، وہ اس جگہ کو اپنا وطن حقیقی جانتا ہو. اگر یہ سمجھ میں آ جائے انسان کو کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے. مولا علی کہتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ وہاں پہنچا دو اس کے پہلے کہ وہاں تمہیں ضرورت پڑے. پہنچا دو وہاں پر. مثال کے طور پر میں لکھنؤ میں گھر رہنے آؤں، اپنی فیملی کو لے کے آؤں، اور اسٹیشن پہ پہنچوں، اس کے بعد سوچوں کہ مجھے کہاں رہنا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں. اگر مجھے لکھنؤ میں رہنے آنا ہوگا تو پہلے میں آ کے گھر ڈھونڈوں گا، کہاں رہوں گا، گھر کیسا ہوگا، گاڑی ہوگی نہیں ہوگی. ہم جنت جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے پہلے سے ہمارا کیا انتظام ہے؟ کل آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ ہم دین کی ویلیو بہت کم رکھتے ہیں، بذل کر اس چیز پہ کرتے ہیں. انسان ہمیشہ، کل مثال دیا تھا میں نے آپ کے سامنے، ہمیشہ بذل کب کرتا ہے؟ جب اسے لگتا ہے کہ ایک بڑی چیز ہے، اس کے لیے اسے چھوٹی چیز قربان کرنا ہو تو چھوٹی چیز کو وہ قربان کر دیتا ہے. کل مثال دی تھی بچے کا 50 لاکھ کا آپریشن اور گھر، تو بچے کا آپریشن کے لیے گھر کو وہ بیچ دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بچہ اس کے لیے گھر سے زیادہ افضل ہے. ہمارے لیے دین ایسا نہیں ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم سب سے پہلی جس چیز کو قربان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دین. توجہ کیجئے کہ ہم اپنا حقیقی مکان خدا کے وہاں پر اگر بنانا چاہتے ہیں جو اہل بیت کے عاشق ہوتے تھے ان کی طرح، تو وہاں کے لیے تیاری کرنی ہوگی نا. تیاری کرنی ہوگی. سب سے پہلی تیاری ہے موت کا صحیح تصور ذہن میں لانا. موت خاتمے کا نام نہیں ہے، موت زندگی کا نام ہے. موت ہمیشہ کے لیے باقی رہنے کا نام ہے. موت اہل بیت تک پہنچنے کا نام ہے. یہ سمجھ میں آ جائے تو انسان موت سے کہاں ڈرتا؟ یہ سمجھ میں آ جائے. توجہ کیجئے، مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک صلوات پڑھتے ذات مقدس کے لیے. 2 جملوں میں یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ کیجئے، مولا علی نے موت کو 2 جملوں میں نہج البلاغہ میں سمجھا دیا. مولا علی کہتے ہیں موت کے سلسلے میں کہ ان المرء اذا حلق قال الناس ما ترک. کہتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں ما ترکا، کیا چھوڑ کے گیا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا چھوڑ کے گیا ہے. وقالت الملائکۃ ما قدم، اور ملائکہ کہتے ہیں کیا لے کے آئے ہو. موت یہ 2 جملوں کے درمیان ہے. دنیا والے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ یا علی. دو جملے، کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے جا رہے ہو. اب مولا علی یہاں پر موت کو سمجھاتے ہیں اس خطبے میں بہت خوبصورتی سے. توجہ سے سنیے گا. مولا علی مشکل کشا اس لیے ہیں کیونکہ بتا رہے ہیں دیکھو تمہاری مشکل یہ ہے، وہاں پہنچنے کے بعد مجھے نہیں بولنا کہ میں نے بتایا نہیں تھا. ابھی سمجھ لو. مولا علی کہتے ہیں کہ جیسی موت انسان کے نزدیک آتی ہے تو سب سے پہلے انسان کو قریب کرتی ہے،
اور سب سے پہلے انسان سے بولنے کی قدرت کو چھین لیتی ہے. انسان کے پاس اب بولنے کی قدرت نہیں ہے. مولا کہتے ہیں اس وقت انسان کی آنکھیں اور انسان کے کان جو ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, سن بھی رہے ہوتے ہیں. تجھے کتنا ملے گا, مجھے کتنا ملے گا. وہ لیٹا ہے, اس کے سامنے ساری گفتگو ہو رہی ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بولنے کی قوت ختم ہو جائے گی, لیکن تمہاری آنکھیں اور کان اس وقت صحیح رہیں گے, سالم رہیں گے, تم سمجھو گے. اس وقت مولا ایک بہت ہی نفسیاتی بات کہتے ہیں وہ بندہ جو لیٹا ہوتا ہے نا, وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے, کہتا ہے خدایا میں نے حلال اور حرام کو مخلوط کر کے اس دنیا میں پیسے کمائے, مال و دولت کمائی. اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, یہ سب جو میں نے کمایا تھا وہ سب چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا فائدہ مجھے کچھ بھی نہیں, اور ممکن ہے کہ جو میرے اہل و عیال ہوں گے اسی مال سے وہ نیکیاں کریں گے, اور نیکیاں کریں گے وہ, اور روز قیامت عذاب دوں گا میں, عذاب سہوں گا میں, کیونکہ میں نے حرام حلال کو مکس کیا. پھر وہ انسان, مولا کہتے ہیں خطبے میں, پھر وہ انسان تصور کرے گا, کہے گا خدایا کاش میں یہ زندگی نہ جیا ہوتا جہاں پر میں نے اس طریقے سے حلال حرام کو مکس کیا ہوتا, حق و باطل, صحیح و غلط کو. مولا کہتے ہیں لیکن وہ وقت نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ انسان سے سننے کی قوت بھی ختم ہو جائے گی. وہ لیٹا ہوگا, آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا, اس کے اطراف میں سب چیزیں ہو رہی ہوں گی. اس کے پاس دوسروں کے لیے بولنے کے لیے کوئی خیر نہ ہو. جب تک اس کے پاس دوسروں کے بولنے کے لیے, دوسروں کے لیے خیر نہ ہو, جب تک وہ خاموش رہتا ہے. مومن وہ ہے. بیٹھے ہیں روم میں, تجھے پتا چلا اس نے کیا لیا, اس نے کیا کیا, ایزی ہے. کچھ لوگ زبان سے غیبت کر رہے ہیں, کچھ لوگ کان سے غیبت کر رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں. زبان سے کئی گناہ ہیں, جھوٹ, حسد, غیبت, بہت سارے گناہ, اور گناہان کبیرہ جو ہیں وہ کن سے ہیں؟ زبان سے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جس کا جتنا زیادہ علم بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی زندگی میں خاموشی اتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں عالم کم بولتا ہے, جب اکیلے میں عالم کم بولتا ہے اور جاہل بولتا ہی رہتا ہے اس کے پاس, کیونکہ اس کی کار میں ایکسیلریٹر ہے, بریک نہیں ہے. زبان ایسے ہی ہے نا, زبان میں خدا نے ایکسیلریٹر دیا ہے, لیکن نفس کو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بریک لگانا ہوتا ہے, بریک نہیں لگا. پس ازانے گرامی توجہ کیجئے, آنکھ وہ دیکھے جو خدا چاہتا ہے, جو رسول چاہتے ہیں, جو اہل بیت چاہتے ہیں. زبان سے وہ بولیں جو خدا, رسول, اہل بیت چاہتے ہیں. ایک ہمارے یہاں پرابلم ازانے گرامی فیملیز کے اندر ہے, کنٹرول نہیں کرتے, صبر نہیں کرتے, ہر ایک کو فوراً ابھی جواب دینا ہے. میرے شوہر نے بولا کیسے, ابھی جواب دوں گی. بیوی نے بولی, اس کی ہمت کیسے ہوئی, ابھی جواب دوں گا میں. میں نے تعویذ والا جوک بولا تھا, کل نہیں بولا تھا, یہاں پر بولا ہوں یا نہیں بولا ہوں پتہ نہیں, ایک بول دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جائے. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. ایک ساس اور بہو میں بہت جھگڑے ہوتے تھے, تو وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر لوگ تعویذ کے پیچھے تھے. ہم لوگ بھی مولانا لوگ سے علم نہیں چاہتے, تعویذ چاہتے ہیں کہ کوئی تعویذ دے دے اور تعویذ سے میرے گھر کی مشکل حل ہو جائے.
اہل بیت نے ایک جملہ کہا ہے، ہمارے لیے وہ جملے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تعویذ کی ویلیو ہے. توجہ کیجئے. تو وہ ایک مولانا کے پاس جاتی ہے. مولانا جو رہتے ہیں بیچارے سیدھے سادے رہتے ہیں، لوگوں کو روز حدیث بولتے ہیں، روز سمجھاتے ہیں. اہل بیت یہ بولتے ہیں، سنتے ہی نہیں تھے لوگ. ہر کوئی آ کے کہتا تھا ایک تعویذ دے دو. وہ مولانا جو ہیں انہوں نے، وہ عورت آئی تو ان کو ایک تعویذ دی اور کہا کہ جب بھی تمہارا جھگڑا شروع ہو تو یہ تعویذ کو زبان اور دانت کے بیچ میں اس طریقے سے تعویذ کو چبا کے رکھنا. جب تک یہ چبی رہے گی جب تک اثر تعویذ کا ہوتا رہے گا. وہ ایک ہفتے کے بعد آتی ہے، کہتی ہے مولانا کون سی تعویذ دی تھی، میرے گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو گئے. کون سی تعویذ دی تھی؟ تو مولانا نے کھول کے بتایا. اس تعویذ میں لکھا تھا، مولا علی کہتے ہیں جب دو انسان غصے میں ہوں تو ایک خاموش ہو جائے. دو انسان غصے میں ہوں تو ایک خاموش ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم خاموش نہیں ہوتے کیونکہ زبان کس سے کنیکٹڈ ہے؟ نفس سے، جو قابو میں نہیں ہے. انسان خاموش ہو جائے. ساس اور بہو کے جھگڑے میں بیچارہ جو پستا ہے، وہ بیچ میں جو بیچارہ شوہر ہوتا ہے، وہ کبھی سوچتا ہے کہ میں بیوی کا سائڈ دوں تو ماں پیچھے پڑ جائے گی اور ماں کے لیے کچھ بولوں تو بیوی بیچارہ بیچ میں کبھی ادھر کبھی ادھر. اگر مومن ہو تو اور مشکل، اگر ظالم ہو تو ایک طرف لے لے کوئی بھی، کہ مومن ہو تو مشکل. لیکن توجہ چاہتا ہوں میں خصوصاً جوانوں کو. کبھی کبھی ہم جوان جو ہیں اپنے والدین کی مدد کرنے کے بجائے انہیں نقصان پہنچا رہے ہوتے. کیسے؟ اگر مجھے پتہ ہے میری والدہ یا میرے والد حق پر نہیں ہے، ظلم کر رہے ہیں، اور میں انہیں سمجھا نہیں رہا ہوں کیونکہ میں اوائڈ کرنا چاہتا ہوں، مر چاہتا ہے چھوڑو یار، میرے گھر کے جھگڑے صبح سے، میرے آفس کے جھگڑے اتنے وہی نہیں ختم ہوتے، میں گھر پہ آ کے کہاں یہ جھگڑوں میں پڑوں. وہ چاہتا ہے اوائڈ کرے بات کو. لیکن توجہ کیجئے، زبان کے بارے میں بتا رہا ہوں. اگر مرد، وہ لڑکا جو ہے، شوہر جو ہے، اگر وہ جانتا ہے کہ اس کی والدہ یا والد ظلم کر رہے ہیں اور وہ خاموش رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کا ظلم جاری رہتا ہے، تو آیا روز قیامت اس نے اپنے والدین کے اوپر احسان کیا یا ظلم کیا ہے؟ کیونکہ میں اپنے والدین کے لیے خیر خواہ تب ہوں جب میں ان کی مدد کروں کہ روز قیامت ان کی آسانی ہو. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اگر والدین کو وہ سمجھا سکتا ہے، اس وقت نہ سمجھائے، بعد میں سمجھائے، کسی میڈیٹر کے ذریعے سے، کوئی بڑے بزرگ کے ذریعے سے اگر بات پہنچا سکتا ہے. لیکن اس کی امر بالمعروف کے تحت ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ ان کی مدد نہ کرے ظلم کرنے میں، وگرنہ اس کی مدد کرنا یعنی ان کے اوپر ایک ظلم ہے. دوسری طرف سے ہمارے یہاں جو ہماری بہنیں، دو مولانا نے بول دیے تھے کہ گھر کا کام کرنا عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے نا. یہ بھی ایک بیماری ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی گھر کا کام کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو پیزا کھلانا بھی شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. پیاز اور روٹی کھلائے تو چپ چاپ کھا لیا، اگر اس کا پیٹ بھرنا اس کا ذمہ داری ہے، کھانا کھلانا نہیں. تو یہ جو ہے کہ خواتین میں اگر یہ ایٹیٹیوڈ، توجہ کیجئے، یہ ایٹیٹیوڈ اگر ڈیولپ ہو جائے کہ مجھے میری رائٹس چاہیے، میرے حقوق چاہیے، لیکن میری ذمہ داری پہ میری کوئی توجہ نہیں ہے. انسانی حیات میں رائٹس اور رسپانسبلٹیز کا بیلنس ہے. جہاں آپ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں وہاں اپنی ذمہ داری کی طرف بھی توجہ کریں. عورت کی ذمہ داری ہے گھر کو خوشحال بنائے،
گھر کو انشور کرے کہ گھر پیسفل ہو. میں نے عرض کیا تھا مولا علی جب آتے تھے تو کہتے میں اور حضرت فاطمہ زہرا اس طریقے سے گفتگو کرتے تھے جس طریقے سے دو کبوتر ساتھ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے. اب سوچیں کہ کیا ریلیشن ہوگا ان کا آپس میں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر شوہر بیوی کا جھگڑا ہے کنٹرول کرے, مولانا مجھے جسٹس چاہیے, یہ کبھی ہوتا ہے کہ مثلا وہ ظلم جو ہے وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان کنٹرول نہیں کر پاتا. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر انسان صرف اپنے حق کی بات کر رہا ہے, اپنی ذمہ داری کی بات نہیں کر رہا. جب حق کی بات کر رہے ہو تو ذمہ داری کی بھی بات کرو. میں نے یہیں پر پڑھا تھا کہ بی بی کی حدیث ہے, بی بی فرماتی ہیں, بی بی کی رسول کی ہے کہ روز قیامت وہ عورت جو اس کا شوہر بد اخلاق ہو اور صبر کر جائے اپنے بچوں اور خاندان کے لیے, روز قیامت وہ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ محشور ہیں. تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ گھر کو بنائے اور سب چیز زبان کے اوپر خاموش, سکوت کو اختیار کرے. انسان سکوت کے ذریعے سے بڑے بڑوں کا دل جیت لیتا ہے. آنکھ, کان, زبان, دو ہاتھ, دو پیر اور انسان کے وہ غریزے جو انسان کو جسمانی خواہش کی طرف بلاتے ہیں, یہ وہ 7 دروازے ہیں کہ یہ 7 دروازوں کے ذریعے سے انسان اپنی نفس میں یا الہی ویلیوز کو ڈالتا ہے یا شیطانی ویلیوز کو ڈالتا ہے. میں آج جو بھی ہوں وہ اس وجہ سے ہوں کیونکہ میں نے اپنے نفس کو اختیار دیا کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے جو وہ چاہتا ہے, نہ کہ وہ دیکھے جو حسین چاہتا ہے. کانوں سے میں نے وہ سنا جو نفس چاہتا تھا, تو میری نفس بھی ویسی ہوتی چلی گئی جو سنتا چلا گیا. روز قیامت ہمیں ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہے. اگر ان 7 دروازوں کو خدا اور خدائی کے لیے کھولا تھا تو نفس ایسی ہوگی کہ روز قیامت ہمیں ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ محفوظ, اور خدا نخواستہ نفس کو ان دروازوں کے لیے ہمیشہ کھولا تھا جہاں حیوانیت تھی تو نفس پہ حیوانی ویلیوز طاری ہوں گی, اور روز قیامت وہ وہاں ہوگی جہاں اس کی اہل ہوں گے. یہ ہے موت. امام کہتے ہیں میرے ساتھ وہ چل سکتا ہے جو موت کو سمجھتا ہو, موت کو لقاء اللہ سمجھتا ہو. آیت اللہ شاہبادی امام خمینی کے استاد تھے, امام خمینی کے استاد تھے. موت کس سے کہتے ہیں سمجھیں. روز جمعہ اپنے دوست کو بلاتے ہیں, خود غسل لیتے ہیں, سفید لباس پہنتے ہیں, اذان کا وقت ہوتا ہے, مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ اکبر, اور ان کی نفس پرواز کر جاتی ہے. نماز اللہ سے ملاقات کی جگہ ہے. امام خمینی جب آخری بار جا رہے تھے, کئی بار وہ گئے تھے امام خمینی, جب آخری بار جا رہے تھے ہاسپٹل تو اپنی بہو کو کہتے ہیں فاطمہ کو کہ فاطمہ موت بہت سخت ہے. فاطمہ رونے لگتی ہے, کہتی آقا اگر آپ ایسا کہیں گے تو ہمارا کیا ہو. تو امام خمینی کہتے ہیں موت سخت ہے لیکن خدا کی رحمت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. خدا نے توبہ کے دروازوں کو ہمیشہ کھول کے رکھا ہے. پس عزیزان گرامی, موت یعنی کیا؟ موت یعنی میدان میں کھڑے ہونا اور اپنے محبوب کی طرف نگاہ کرنا. تو موجود ہے نا, اس بچے کی طرح تیرا آغوش کھلا ہے نا. یہ تصور خدا سے محبت کا موت ہے. خدا نے بار بار قرآن میں کہا لقاء اللہ, اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہے انسان. پس عزیزان گرامی, 2 چیزیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو بات کو آگے بڑھائیں گے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے لوگ امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکے. پہلی 2 چیزیں امام حسین نے اس حدیث میں کیا کہی ہیں؟ بذل کرنے والی صفت اور لقاء اللہ اور موت سے محبت کرنے والی صفت. اس لیے کربلا میں
وہی لوگ پہنچے جو یہ دو کیریکٹرسٹکس اپنے اندر رکھتے تھے. مجھے بھی وہی کیریکٹرسٹکس اپنے اندر لانے ہیں تو میں فَلْيَرْحَلْ مانا کی منزل پر پہنچوں گا, امام کا ساتھی اور امام کا سپاہی بن پاؤں گا. یہ حقیقت تک پہنچنا انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں ہم لوگ چل سکیں. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. پس عزیزان گرامی, دو چیزیں آپ کے سامنے ابھی تک میں نے عرض کی. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی کی ہمارے اندر تمنا ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز جو امام کے اس جملے کے اندر تھا, یہ حدیث جو میں نے کل پڑھی تھی, خیمہ لگایا تھا امام حسین نے اور کہا تھا میرے ساتھ چلو, صرف 50 چلے اور باقی ساتھ نہیں چلے. اس کے اندر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے جو اہل بیت کی روش ہے اور جو وقت کے امام کی روش بھی ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ جب امام کو پتا چلا کہ مسلم اور ہانی شہید ہو گئے تو امام نے کوئی بھی چیز دھوکے والی نہیں کہی. انہیں نہیں کہا کہ نہیں چلو کوفہ وہاں پر سب حال صحیح ہے, تقیہ بھی نہیں کیا. کیونکہ امام جانتے ہیں حق اور باطل کی جنگ میں بالکل حق اور باطل واضح ہونا چاہیے. مولا علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اگر حق خالص ہو, پیور ہو, تو لوگ حق کی طرف ہو جائیں گے, اور باطل اگر خالص اور پیور ہو تو لوگ باطل سے دور ہو جائیں گے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ تھوڑا حق لیتا ہے, تھوڑا باطل لیتا ہے, اسے مکس کرتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے دیتا ہے, تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں حق اور باطل کے درمیان. مولا نے یہ نہیں کیا. مولا نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ حسین کا راستہ شہادت کا راستہ ہے, حسین کا راستہ سعادت کا راستہ ہے. بالکل واضح ہے کہ امام نے نہیں کہا کہ تم آؤ تو میں تمہیں یہ دے دوں گا, میں یہ دے دوں گا, میں یہ دے دوں گا, آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ. دے تو سب سکتے تھے حسین, لیکن حسین آنے والے زمانے کے لیے وہ ویلیو بنا رہے تھے کہ جو وقت کے امام کا ناصر ہوگا اس میں وہی کوالٹیز ہوں گی جو شہدائے کربلا میں تھیں. اور اگر وقت کے امام کا ناصر و مددگار بننا چاہتے ہو تو یہی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آؤ جو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ شہدائے کربلا حسین کے ساتھ آئے تھے. تب ہم اہل بیت کے ساتھی بن پائیں گے اور تب ہم اہل بیت کے لشکر میں جڑ پائیں گے. عزیزان گرامی توجہ کیجئے کہ جو لوگ حسین ابن علی تک پہنچے ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو لوگ جب انہیں, توجہ کیجئے, بصرہ میں ایک شخص تھا جو امام کا صحابی تھا, اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے لیکن میں انشاءاللہ کل نام بتاؤں گا. ایک چیز حساس ہے وہ کہنا چاہتا ہوں, توجہ کیجئے گا. امام قتل تب نہیں ہوتے جب لوگ صحیح فیصلہ نہ لیں, بلکہ امام قتل تب ہوتے ہیں جب صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہ لیں. صحیح فیصلہ نہ لیں تو بھی قتل ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ سخت بات کب ہوتی ہے؟ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینا. میں وقت کے امام کا منتظر ہوں, مجھے صحیح وقت پہ صحیح فیصلے لینے ہیں. دو منظر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا, توجہ کیجیے. بصرہ میں ایک شخص تھا, اسے جب پتا چلتا ہے کہ امام نے قیام کر دیا ہے اور امام مدینہ سے نکل کے مکہ پہنچے, یہ شخص اپنے 10 بچے ہوتے ہیں, 10 بیٹے ہوتے ہیں, جن کے زیادہ بچے ہوں گے وہی زیادہ بچے امام پہ قربان کر پائیں گے, جن کے ہوئیں گے 1-2 کیا کریں گے بیچارے. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس پہ بات کروں گا. بچے زیادہ ہونے چاہیے مومن کے. توجہ کیجئے, 10 بچے تھے, 10 لڑکے تھے. 10 لڑکوں کو جمع کیا
اور 10 لڑکوں کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں حسین ابن علی پہ قربان ہونے جا رہا ہوں، کون چلتا ہے میرے ساتھ؟ 10 میں سے 2 تیار ہوئے. یہ تینوں بصرہ سے نکلے، مکہ پہنچے. توجہ کیجیے. اب یہ ایک کیریکٹر ہے جس نے یہ سمجھ لیا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، تو یہ رکا نہیں ہے، یہ خود گیا. سلیمان ابن سرد خزائی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جب امام کو کوفہ سے خط لکھا گیا تو سب سے پہلے خط لکھنے والوں میں سلیمان تھے. مولا علی سے جب جنگ ہوئی، جنگ جمل سے پہلے والی جنگوں میں مولا علی کے ساتھ تھا سلیمان، لیکن جنگ جمل میں نہیں آیا. کہہ رہا مجھے پتہ نہیں آپ حق پہ ہیں یا یہ حق پہ ہیں، میں نہیں، کنفیوزڈ ہوں. مولا علی نے امام حسن کو بھیجا، نہیں مانا. پھر دوسری جنگ میں آیا لڑنے ساتھ میں. سلیمان وہ تھا کہ کبھی مولا علی کے ساتھ جنگوں میں تھا، کبھی نہیں تھا. اکثر جنگوں میں مولا علی کے ساتھ تھا، اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا. سلیمان ابن سرد خزائی. توجہ کیجئے، سلیمان نے خط لکھا کہ آ جاؤ امام، ہم آپ کے ناصر و مددگار. سلیمان نے خط لکھا، اور سلیمان اس زمانے میں پاورفل فگر تھا، ہانی کی طرح. ہانی جب کوفہ میں چلتے تھے تو کہتے ہیں 4000 ان کے ساتھ پیادہ لوگ چلتے تھے، اتنے طاقتور تھے ہانی. سلیمان ایک پاورفل قبیلے سے تھے. جب سلیمان شہید ہوئے ہیں، یا توابین کے ساتھ جب وہ شہید ہوئے ہیں، تو 4000 ان کے ساتھ لوگ شہید ہوئے تھے. یعنی اپنے ساتھ 4000 لوگوں کو لا سکتے تھے کربلا میں. لیکن سلیمان رکے تھے کہ امام حسین کوفہ آئیں گے تو میں امام کا ساتھ دوں گا، جبکہ جانتے تھے کہ بعد میں راستہ بند ہو جائے گا. توجہ ہے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ سلیمان نے نہیں لیا. بصرہ سے یہ صحابی چلے اپنے دونوں بچوں کو، جوان لڑکوں کو ساتھ میں لے کے. جب یہ مکہ پہنچتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ امام حسین باہر نکلے مکہ سے ان کا ویلکم کرنے کے لیے. بس 2 چیزیں. سلیمان کے پاس آپشن تھا کہ وہ 4000 لوگوں کے ساتھ جائے، امام حسین کے ساتھ جڑ جائے، لیکن وہ نہیں جڑا. اس نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں کیا، اس لیے امام شہید ہوئے. اور یہ بصرہ والے جو تھے، انہوں نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا، امام تک پہنچے اور جان دے دی، شہید ہو گئے. ہم عزیزان گرامی وقت کے امام کے منتظر ہیں. اس کے 2 نظریے ہیں. ایک کہ سلیمان کی طرح بیٹھے رہیں، یا اس صحابی کی طرح سمجھیں کہ غیبت میں میری ذمہ داری کیا ہے، اور خود پیش قدم ہو کے امام تک پہنچیں. وہ جو سمجھتا ہے زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، حیات کیا ہے، امام کا ساتھ کیا ہے، پھر وہ یہ کام کرتا ہے. اب دیکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں کس طریقے سے دل روتا ہے جب انسان دیکھتا ہے گھروں کو توڑا جاتا ہے. غریب بیچارے، نہیں پتہ، ایک چھوٹی سی دکان ہے، اس میں شاید روز 200 300 400 روپیہ کماتا ہوگا غریب. اس غریب کی دکانوں کو اس طریقے سے توڑ دیا جاتا ہے. ایک بیماری ہے سائیکولوجی میں، اسے کہتے ہیں سیڈسٹ. یعنی کیا؟ یعنی انسان ایک منزل پر پہنچ جائے کہ انسان دوسروں کے دکھ کو انجوائے کرنے لگے. ہمارے کوئی ہندو بھائی، کوئی کرسچن بھائی، ہمارے کوئی بھائی کا اگر گھر ٹوٹے تو ہمارا دل روئے گا، کسی کی دکان ٹوٹے تو ہمارا دل روئے گا. آپ سوچیں انسان کس منزل پر آ گیا ہے کہ دوسروں کے درد کو انجوائے کر رہا ہے.
انسانیت کی منزل تو چھوڑے، حیوانیت کی منزلوں سے بھی انسان پار ہو چکا ہے۔ اسے مزہ کس چیز میں آتا ہے؟ دوسروں کو دکھ پہنچانے۔ عزیزان گرامی، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، رسول کے زمانے سے لے کے ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ یہ، لیکن یہ یاد رہے کہ ظلم زیادہ دن تک باقی نہیں رہتا، یہ پلٹے۔ انسان کی فطرت اسے الاؤ نہیں کرتی کہ وہ ظلم کو ظلم کی طرح برداشت کرے، اس لیے سامری کیا کرتا ہے؟ نیوز میں حق و باطل کو مکس کر کے عام انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ ہم جو وقت کے امام کے منتظر ہیں عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری دوسری قوموں سے زیادہ ہے کہ ہم اس صحابی کی طرح جو بصرہ سے آئے تھے، جب اپنی ذمہ داری سمجھیں تو رکے نہیں کہ امام آئیں گے، بلکہ خود امام تک پہنچیں، خود اپنے آپ کو وہ قوت و قدرت کی منزلوں پر پہنچائیں جہاں پر ہر مظلوم کا، چاہے وہ جسی مذہب سے ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہر ایک کے لیے مسلمان اور مومن اور حسینی کا دل جو ہے تڑپتا ہے۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے عزیزان گرامی، ہمیں خود تیار ہونا پڑے گا، رکنا نہیں ہے کہ امام آ کے کریں گے، ہمیں خود تیار ہونا ہے تاکہ امام آ سکیں۔ بڑی کثیر تعداد میں مومنین ہندوستان میں موجود ہیں، لیکن ان کے حالات کو دیکھیں، اس وقت کیا حالات ہیں، اور ایک عجیب سپیریورٹی کا کمپلیکس ہے سب کے اندر۔ کس چیز کی سپیریورٹی ہمارے اندر نظر آتی ہے؟ ہم علم میں آگے ہیں، قوت میں آگے ہیں، قدرت میں آگے ہیں، تقوی میں آگے ہیں، پرہیزگاری میں آگے ہیں، اپنے بچوں کے تربیت کے لیے ہم نے کوئی نظام بنایا ہے، کوئی ہمارے میڈیا چینلز ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ کس چیز پہ ہم فخر کرتے ہیں؟ امام آئیں گے ہندوستان میں آج تو ہم کیا پیش کریں گے؟ کیوں؟ آپ کے پاس ایک ماڈل آیا نا، شیخ زکزکی آئے اور چلے گئے، ہم کیا کر سکے؟ کچھ نہیں۔ یہ کیا بتاتا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں، ہم تیار نہیں ہیں۔ اس طریقے سے اگر امام آئیں گے تو ہم تیار ہیں، امام کی مدد کے لیے، امام کی آمد کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم 4 رسم منا لیں گے، یہاں سے وہاں تک جلوس کو پہنچا کے ہم نے ساری ذمہ داری اپنی ادا کر دی۔ یہ جلوس ہمیں انرجی دیتا ہے کہ ہم حسین کی راہ پر ہیں، لیکن جلوس جب انرجی دے تب جلوس میں دم۔ یہ جلوس بہت مقدس ہے، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہمیں حسین ابن علی کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ عزیزان گرامی، مشکل یہ ہے کہ یہ چند رسم بن کے نہ رہ جائیں، بلکہ اس کے اندر امام حسین کے وہ تعلیمات بھی داخل ہوں جو تعلیمات انسان کو انسان بنا دیتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کربلا والوں نے ظلم بہت سہے تاکہ حق کی آواز بلند رہے۔ آپ تصور کریں کہ مصائب میں پڑھوں گا تھوڑی دیر میں، لیکن زینب کبریٰ اس حالت میں جو مصائب کی حالت ہے، اس حالت میں بھی اپنی ذمہ داری کو نہیں بھول رہی ہیں، وہاں پر بھی حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کر کے لوگوں کو سکھا رہی ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ حضرت زینب، امام سجاد، وہ شخصیات ہیں کہ سخت ترین ماحول میں بھی انہوں نے حق کی راہ میں آواز کو بلند کیا ہے اور باطل کی مخالفت کی اور بے پردہ کیا ہے اہل باطل کو۔ آج راہ زینبی یہ ہے کہ انسان بیدار ہو، پہچانے حق اور باطل کیا ہے، پھر اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائے کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل بنا کے عام انسان کو بتا سکے تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے، جو زینب کبریٰ کی ذمہ داری تھی وہی ہماری ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی توجہ کیجئے گا کہ زینب کبریٰ وہاں بول رہی ہیں جہاں پر 25 سال مولا علی علیہ السلام کو مسجدوں سے لعنت بھیجی گئی ہے،
توجہ کیجئے کہ زینب کبریٰ وہاں بول رہی ہیں جہاں پر مولا کی جب شہادت ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. واضح ہے کہ وہاں لوگوں کی ذہنیت پر اس زمانے کے میڈیا نے یعنی اس زمانے کے ممبروں نے اتنا کام کیا تھا کہ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ علی نمازی نہیں تھے. لیکن ایسے حالات میں ایسے مضبوط میڈیا پاور کے مقابلے میں وہ صحنہ جو دشمن نے بنایا تھا، وہ دربار جو دشمن نے بنایا تھا، وہ پلیٹ فارم جو دشمن نے بنایا تھا، اسی پلیٹ فارم پر زینب کبریٰ اور امام سجاد اس طریقے سے حق کو پیش کرتے ہیں کہ خود ان کے درمیان لوگوں میں کنفیوژن ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں ابھی روک دو وگرنہ یہی حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ہمیں اگر زینبی بننا ہے تو آج کے دنیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں جو دشمن نے بنائے ہیں انہی پلیٹ فارمز میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ حق حق کی طرح اور باطل کو باطل کی طرح پیش کر سکو. قدرت مند طاقتور یہ وہ لوگ ہیں جو بصرہ کی طرح باہر نکل رہے ہیں. یہ رک نہیں رہے کہ امام آئیں گے تو میں کچھ کروں گا، یہ تیار ہے کہ میں آج کچھ کروں گا تو امام آئیں گے. عزیزان گرامی، جو زمانے میں ہم زندہ ہیں خدا نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں بہت عظیم ہیں. کاش ہم سمجھ پائیں ہمارے اوپر ذمہ داریاں کتنی عظیم ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف شیعہ قوم کی نجات دلانا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا نے قرآن میں کہا اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے درمیان سے نکالا گیا ہے، یدعون الی الخیر، تاکہ تم انسانوں کو خیر کی دعوت دو. ہندوستان میں ایک دلت ہے جو بھوکا ہے، ایک دلت ہے جسے مارا جا رہا ہے. وقت کے امام کا دل اس کے لیے بھی ایسے ہی تڑپتا ہے جیسے کسی ایک انسان جو یہاں پر تڑپ رہا، کیونکہ امام ہے وہ امام کون ہے؟ وہ امام وہ ہے کہ ایک شخص پانی مر رہا تھا، یزید کی فوج کا تھا، مر رہا تھا. امام نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ بھرا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلا رہا ہے. وہ امام جو دشمن کو اس طریقے سے پانی پلائے، کیا وہ امام یہ منظور ہے اس کے لیے کہ وہ اس ملک میں رہے اور وہ ملک میں غریب، کمزور، دلت یا دوسری پچھلی ذاتیاں ہیں اس کے لیے یہ کچھ نہ کرے، اس کے لیے اس کے دل میں درد نہ ہو، کسان مرتا رہے؟ ہمارا ویژن عزیزان گرامی انتظار کا بہت بلند ہونا چاہیے. کاش ہم سمجھ پائیں ہماری ذمہ داری کیا ہے غیبت کے زمانے میں، اور خصوصاً ایسے ملک میں جہاں پر ہماری کثرت سے تعداد موجود ہے لیکن وہ ویلیوز موجود نہیں ہیں. رسمیں ساری ہیں لیکن وہ رسموں میں وہ ویلیوز موجود نہیں ہیں. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں ذمہ دار بننا ہے. عزاداری یعنی ذمہ داری، عزاداری یعنی خود کو وقت کے امام کے لیے تیار کرنا، اور خود کو وقت کے امام کے لیے تیار کرنا یعنی ہر انسان کے درد کا احساس دل میں کرنا. تو نوح میں اگر ہندو کا گھر ٹوٹا ہے تو ہم پریشان ہیں، مسلمان کا ٹوٹا ہے تو بھی ہم پریشان ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ کیا جا رہا ہے. سامعین گرامی، ہماری ذمہ داری ہے خود مضبوط ہوں تاکہ حق کی دفاع کر سکیں. جب تک مضبوط نہیں ہوں گے تب تک حق کا دفاع نہیں کر پائیں گے. عزیزان گرامی، پس عزیزان گرامی، وہ حسین ابن علی جس نے یہ تمام مشکلوں کو سہا، لیکن کیا کہا حسین نے؟ حسین نے کہا کیا تمہیں دکھتا نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل پر عمل ہو رہا ہے؟ اگر ایک ایسا ماحول ہو جائے کہ حق پر کھلے عام عمل نہ ہو اور باطل پر کھلے عام عمل ہو تو حسین ابن علی کرتے مومن کے لیے اس وقت مر جانا بہتر ہے، موت کی تمنا کرنا بہتر ہے مومن کے لیے. ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں آنکھ بند کر لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. توجہ کیجئے، خود ہماری رسومات میں ہم دیکھیں عزیزان گرامی،
ہم زینب کبریٰ پہ ماتم کرتے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ چادر چھینی گئی. لیکن عزاداری میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں گھسے جا رہی ہیں مردوں کے درمیان علم چومنے کے لیے. یہ کون سی عزاداری ہے؟ زینب کبریٰ راضی ہیں، فاطمہ زہرا راضی ہیں کہ خواتین مردوں کے درمیان آ جائیں؟ مولانا حج میں بھی تو ہوتا ہے. حج میں عورتیں اپنی عبادت کرتی ہیں، مرد اپنی عبادت کرتے ہیں. حج میں مرد حج کر رہے ہیں اور عورتیں کھڑے رہ کے مردوں کو دیکھتی نہیں ہیں. ہماری بہنیں عزادار ہیں، انہیں عزادار بنائیں. آپ دیکھیں ایران میں، لبنان میں، عراق میں کیسی عزاداری ہوتی ہے. مرد اپنی عزاداری کرتے ہیں، عورتیں اپنی عزاداری کرتی ہیں. عورتوں کا مردوں کی عزاداری سے کیا ربط ہے؟ اور مردوں کا عورتوں کی عزاداری سے کیا ربط ہے؟ عزیزان گرامی، جب تک ہم وہ جو کس کا قول ہے؟ حسین ابن علی کا قول ہے. کیا تمہیں دکھ نہیں رہا ہے حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے؟ آیت اللہ سیستانی نے 40 کے لیے خط لکھا. وہ 40 کے لیے خط لکھ کے آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ میں یہ تاکید کرتا ہوں کہ اس 40 جو یہ عظیم سفر ہے، اس میں مرد اور عورت کہیں پر مخلوط نہ ہو، کہیں مکس نہ ہو. عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں حق کی بات ہو وہاں پر ہم بولیں. لیڈیز کے لیے عزاداری کا ارینجمنٹس کریں. شوق ہے عزاداری کرنے کا. لبنان میں حزب اللہ والی خواتین کیسے کرتی ہیں؟ مرد آگے عزاداری کرتے ہیں، پیچھے دستہ خواتین کا ہوتا ہے. آپ دوسری کنٹریز جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کبھی کسی کے مرد ماتم کر رہے ہیں، خواتین کھڑے رہ کے دیکھ رہی ہیں 1 گھنٹہ. کون سی عزاداری ہے؟ خواتین اپنی عزاداری کریں، اپنے امام بارگاہوں میں جائیں. عزیزان گرامی، ہمیں اس مقدس عزاداری کو حسین ابن علی کی ویلیوز کے ساتھ منانا ہے. عزاداری مقدس ہے اور عزاداری کو مقدس رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی، اس عزاداری کے لیے ہماری جانیں قربان ہو جائیں. یہی وہ غم ہے جو ہماری قوم کو زندہ کرتا ہے. امام خمینی کہتے ہیں لوگ ہمیں رونے والی قوم کہتے ہیں، لوگ ہمیں رونے والی قوم کہتے ہیں یہی آنسو میں بڑی بڑی ظالم حکومتوں کو ہم نے ڈبا دیا. یہی آنسو میں بڑی بڑی ظالم حکومتوں کو ہم نے ڈبا دیا. اور یہ آنسو ظالم سے بیزاری اور مظلوم کے ساتھ ہمراہی کا نام یہ آنسو. کربلا عظیم ہے عزیزان گرامی. امام خمینی کہتے ہیں ما ہرچ داریم از سید الشہداء داریم. امام خمینی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ سید الشہداء کی وجہ سے ہے، وہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کی وجہ سے ہے. ارباب عزا، بس آخری چند مصائب آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ بی بی کو چادر کی اتنی اہمیت تھی کہ وہ چھوٹی سی بچی جب اس کے دامن میں آگ لگی ہے تو چھوٹی سی بچی ہے لیکن اہل بیت کے گھرانے کی بچی ہے. اہل بیت کے گھرانے کی بچی کہتی ہے دور ہو جا، اگر تجھے کچھ چاہیے تو مجھے کہہ، میں دے دیتی ہوں، لیکن میرے قریب نہ. ارباب اعظم بہت آسانی سے سن لیتے ہیں چادریں چھینی گئی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ جب چادریں چھینی گئی تو ایسے چھینی گئی کہ جب نیزوں کو سروں پہ مارا گیا اور چادریں چھینی گئی تو سر زخمی ہو گئے. ارباب اعظم، زینب کبریٰ شام غریبہ میں ارے پہاڑ کی طرح کھڑی ہے، ارے آگ لگی ہوئی ہے. ارے یہی خواتین، یہی اہل حرم اپنی چادر کی حفاظت کے لیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے خیمے. ارباب اعظم، زینب نے پوچھا مولا جان دے دے، کہا نہیں، جان بچانا واجب ہے.
بس شام غریبہ کا منظر پیش کر دوں، ارباب ازا بس شام غریبہ ہے، اور شام غریبہ میں ایک چھوٹی بچی ہے۔ جب زینب کبریٰ اور ام کلثوم بچوں کو ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا 2 بچے ہیں، باہوں میں باہیں ڈالے لیٹے ہوئے ہیں۔ زینب کو لگا کہ بچے تھک کے لیٹے ہیں، لیکن نزدیک گئی تو دیکھا کہ بچوں کے بدن پہ ٹاپوں کے نشان۔ جب بچوں کو ڈھونڈنے لگی تو ایک بچی نہ ملی جس کا نام سکینہ تھا۔ ارے سکینہ کہاں ہو سکینہ، تم امانت ہو حسین کی۔ اب میدان کی طرف آئی تو کیا دیکھا کہ ایک بچی ایک لاشے سے لپٹی ہے۔ ارے کسی لاشے کو پہچاننے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا سر ہو، لیکن حسین کے لاشے پہ سر موجود نہ تھا، یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ انگشتر اس کی کون سی ہو، لیکن ظالموں نے حسین کی انگلیوں کو کاٹا۔ سکینہ سے پوچھا، ارے بتاؤ کیسے پہچانا؟ ارے پھوپھی اماں میں بابا کو ڈھونڈ رہی تھی تو ایک لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، ارے میری بیٹی میرے پاس چلے آ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد راہ حسین کو سمجھنے کی اور راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حسینی بننے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ موت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ حسینی بن کر موت سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو متحد کر دے۔ یا اللہ ہمارے آپس کے اختلافات کو ختم کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو مل کے امام کے لیے تیار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے جوانوں کو پاکیزہ کر دے، ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ نائب امام حضرت آیت اللہ خامنہ حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ متوجہ زیارت۔